کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکہ، 25 افراد جاں بحق، 52 زخمی۔ ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق دھماکہ جعفر ایکسپریس کی روانگی کے وقت ہوا۔ بڑی تعداد میں مسافر ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے۔ جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ 12 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ تحقیقات جاری۔ دھماکے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج۔ ملک بھر میں فضا سوگوار۔ حملہ آور نے 7 سے 8 کلو دھماکہ خیز مواد سے ریلوے اسٹیشن کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کو بہت سخت قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دھماکے کی مذمت۔ وزیراعظم نے بلوچستان حکومت سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے ہر اقدام کی حمایت کا اعلان۔ کہا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے انسان کے روپ میں درندے ہیں۔ بلوچستان میں امن کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے کا عزم۔ دہشت گردانہ کارروائیوں کے خاتمے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ وزیر داخلہ کا شہداء کے خاندانوں اور زخمیوں سے بھی یکجہتی کا اظہار۔ علماء و مشائخ کی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کی بھرپور مذمت۔ کہا بے گناہ پاکستانیوں کا قتل عام کرنے والے قاتل ہیں۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف ہر سطح پر کارروائی کی جائے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کی آمد و رفت بحال۔ تمام ٹرینیں اپنی منزل کی جانب رواں دواں۔ مختلف اسٹیشنز پر رکی ٹرینیں بھی کوئٹہ اسٹیشن پہنچنا شروع۔ بذریعہ ترمیم سیاسی فیصلوں کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیسز کا بیک لاگ ختم کرنے کے لیے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا۔ زیادہ ججز ہوں تو لوگوں کو فوری انصاف ملے گا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں وزیر اعظم قوم کے سامنے 5 سال کا روڈ میپ پیش کریں گے۔ 9 مئی ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کے تحت معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا گیا۔ لندن میں پاکستان مخالف مہم چلائی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں، فلاں نہیں تو پاکستان نہیں کہنے والوں کے لیے کشمیر فلسطین کے مسائل کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ثوابی جلسہ آئین شکنوں کے لیے ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ جلسے سے پہلے ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا رد عمل، بانی کی رہائی میں جلسہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ فتنہ پارٹی خیبر پختونخوا میں جلسہ کھیلے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ احتجاج اور جلسوں کا مقصد اڈیالہ جیل کے قیدی کے لیے NRO لینا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید۔ کہا جنہوں نے امریکہ سے چھین کر آزادی لینی تھی وہ ٹرمپ کی غلامی کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کی آئینی مقدمات بینچز کو سننے کی ہدایت۔ سندھ ہائی کورٹ میں 200 سے زائد درخواست گزاروں کی فوری سماعت کی درخواستیں۔ عدالت نے آئینی بینچ بننے تک کارروائی مؤخر کر دی تھی۔ صوبے میں زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کے لیے قانون سازی کی شرط پر عمل درآمد نہ کر سکے۔ IMF وفد آئندہ ہفتے صوبائی حکام سے الگ الگ مذاکرات کرے گا۔ نیشنل فسکل پیکٹ، امدادی قیمتوں کا تعین، بجٹ سرپلس سمیت اہم نکات ایجنڈے میں شامل۔ قومی مالیاتی معاہدے کے تحت 30 اکتوبر تک قانون سازی کا عمل مکمل کرنا تھا۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کا راج، سانس لینا محال، گلے میں تکلیف، آنکھوں میں جلن، نزلہ زکام بھی عام۔ تعلیمی ادارے، تفریحی مقامات بند۔ لاہور، ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد سب سے زیادہ متاثر۔
شاعر مشرق علامہ اقبال کا 147واں یوم پیدائش، مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک بحریہ کے دستے نے مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل اظہر محمود کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت، پھول رکھے، شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش۔ شاعر مشرق کے افکار آج بھی مشعل راہ۔ علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کا تخیل پیش کیا، ولولہ انگیز شاعری سے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ اقبال ڈے پر ملک بھر میں عام تعطیل۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب روانہ۔ اسرائیلی جاہریہ سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر غور ہوگا۔ بھارتی ہٹ دھرمی برقرار، انڈین کرکٹ بورڈ کا پاکستان ٹیم بھیجنے سے پھر انکار۔ BCCI نے ICC کو آگاہ کر دیا۔ کرک انفو کے مطابق بھارتی ٹیم حکومتی اجازت کے بغیر پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی میں شرکت نہیں کرے گی۔ پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز، شاہینوں نے ایڈلیڈ سے پرتھ میں ڈیرے ڈال لیے۔ تیسرا اور آخری ون ڈے کل پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ شاہین آسٹریلیا کے خلاف سیریز جیتنے کے لیے پرعزم۔